آپ کے پشتوں کا تو میں نہیں کہتا، البتہ یہ کہہ سکتا ہوں ہماری بلوچی فرشتوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں آج کل ہمارے حاجی صاحب اور امیر المومنین حضرت حاجی عمران خان صاحب، ان کا مسئلہ ہے کہ اس نے حاجی صاحب نے بالکل ہم لوگوں کو مولویوں کو محدود کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب پٹھان حضرات اور بلوچ حضرات کو سمجھانا تو مشکل ہے، جبریل علیہ السلام کو سمجھا نہیں سکتا، لیکن ایک بات ذرا سمجھ لینا، آپ حضرات ناراض نہ ہو، یہاں موٹے موٹے پٹھان بھی ہے، میں خود بھی موٹا سا ہوں۔ گدھا اگر یہاں پر آپ کے درمیان میں آ جائے، گدھا جانتے ہو، خر، پختوں کے خر ہو، اگر گدھا یہاں آپ کے درمیان میں آ جائے یا کوئی کتا آ جائے، وہ کہ مالاکنڈ والوں کو میں نہیں مانتا، سوات والوں کو میں نہیں مانتا، والی سوات کو میں نہیں مانتا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور دمادم مست کلندر زندہ آباد، خر زندہ آباد، زندہ آباد۔ دمبے دو قسم کے ہوتے، دمبے جانتے ہو، پختوں کے سوائے گڑ۔ اب دو قسم کے دمبے ہوتے، ایک دمبا وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے اس کی چکتی ہوتی ہے چربی والی بڑی سی، ایسے سمجھے؟ دیکھا؟ میں اس دمبے کی بات کر رہا ہوں جس کے پیچھے چربی والی بہت بڑے، وہ چکتی ہوتی ہے، چکتی، سمجھے؟ اس کی شرمگاہ چھپی رہتی ہے، اور ایک دمبا پنجاب کا ہوتا ہے ایسے ہے، اس کی شرمگاہ چھپی ہوئی نہیں تھی، یا جیسے کہ بکری کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکری کی شرمگاہ چھپی نہیں رہتی۔ اب بکری اٹھ کر کے وہ دمبے کو کہے، چکتی والے کو کہے کہ تمہاری شرمگاہ ظاہر ہے، تو بغیرت دونوں میں کون سا ہے؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے؟ بکری وہ اٹھ کر کے اس کو کہہ دے کہ تمہاری شرمگاہ کیا ہے، تمہاری شرمگاہ ڈھکی ہوئی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، تمہاری شرمگاہ ظاہر ہے، دمبے کو کہہ دے تو دمبا یہی کہے گا میری اتنی بڑی چکتی ہے، میری شرمگاہ چھپی ہوئی ہے، تسی جیڑا نا اپنے اس کو دیکھو، تم اپنی شرمگاہ کو دیکھو۔ بعض لوگ ہوتے بے عزت اور انگریز کے بوٹ پالش کرنے والے، لیکن وہ کہتے کہ حافظ صاحب کی کوئی حیثیت نہیں، مولوی صاحب کی کوئی حیثیت نہیں، قاری صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے بلوچوں کے پٹھانوں کے بہت لمبے چوڑے سینے ہوتے جن کو ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا، ایسے ایسے موٹے موٹے ہم لوگ ہوتے ہیں کہ ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا، لیکن خیال کر لینا شاید یہ جو چھوٹا سا معصوم بچہ ہے نا، اس معصوم بچے کے مقابلے میں بلوچوں کا سردار اور آپ کا خان شاید اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ جس کے سینے میں قرآن ہے، آپ کا خان پٹھانوں کا، ہمارے بلوچوں کا سردار۔ بلوچ سے پوچھا کہ سردار بڑا ہے یا خدا بڑا ہے؟ تو بلوچ نے کہا کہ اللہ کو تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا سردار بھی چھوٹا نہیں۔ بلوچ سے کہا کہ اللہ بڑا ہے یا تمہارا سردار؟ کہتے واجہ میں اللہ ندیس تک ہوں، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارا سردار بھی چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ اور پٹھان سے پوچھا کہ اللہ بڑا ہے یا خان بڑا ہے؟ تو پٹھان نے مولوی صاحب کو کہا مولوی صاحب خدا تمہیں اس طرح پریشان اور ذلیل کرے جیسے تم نے مجھے پریشان کر دیا، میں حیران ہوں کہ خان کو بڑا کہوں یا اللہ کو بڑا کہوں۔ پٹھان تو جیسے کہ کبھی ہم لوگوں کو پکڑ کر کے نا، بعض غریبوں کو کسی کو پکڑا کسی نے، آپ سمجھ گئے نا، سمجھ گئے، وہ پگڑی والے کو کسی نے پکڑا، کہا بولو ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہے یا طالبان صحیح ہے؟ اس نے کہا تم بھی صحیح ہو، طالبان بھی صحیح ہے، اصل کتے کے بچے ہم۔
سمجھ میں نہیں آیا؟ کمال کیا اس نے کہا بولو بولو، کتے کا بچہ بولو، طالبان صحیح ہے یا ہم صحیح ہے؟ اس نے کہا وہ بھی صحیح تم بھی صحیح، اصل خر ہم ہیں اور اصل ذلیل ہم ہیں بابا، تم دونوں کے دونوں سے۔ دیکھا وہ جو گدھا ہوتا ہے نا، گدھا کہتے ہیں بھوم بھوم، پیچھے سے کہتے ہیں پر پر، تو کسی نے کہا کہ یہ ہوں کر رہے اور پیچھے سے پر پر یہ ہوں، کہا مالا کنڈ والوں کو ڈراتا ہوں، ان پر پریشر ڈال، کہا پیچھے سے پر پر، کہا تھوڑا سا خود بھی ڈرتا نہیں ہونا۔ صبح سویرے بچے جب اٹھتے ہیں نہ ان کو وضو کی ضرورت ہے نہ استنجا کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں، وضو استنجا کی نہیں، دیر ہو گئی ہے، اسکول میں دیر ہو گئی، لہذا اماں جی نے ڈبل روٹی کو لے کر کے چیرا، اس میں یہ کل مکھن لگایا یا اس میں کوئی چیز ایسے ڈبل روٹی اس کو دے دیا، اور کریم لے کر کے بچے کے چہرے پر ایسے ایسے اس نے کر لیا، اور پتلون اس کو پہنایا، ٹائی اس کو لگایا، چل اسکول پہ جا۔ اب وہ اسکول کی کتابیں اٹھا کر کے یہاں امریکی کمانڈو جا رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے؟ جا رہے ہیں امریکی کمانڈو جا رہے ہیں۔